ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اونٹ کی کھال کا لباس پہن رکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ لباس دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، بیٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صبر کے متعلق چند واقعات آپ تک پہنچائیں گے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت ہی صابر و شاکر عورت تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کا انداز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی کا بہترین نمونہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ چکی پیستے پیستے آپ کے ہاتھوں میں کئی مرتبہ چھالے پڑ جاتے تھے۔ گھر میں جھاڑو دیتی تھی، کپڑے دھوتی تھی اور اس کے علاوہ رضائے الہی کے لیے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی اور تسبیحات کے لیے بھی وقت نکالتی تھیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھریلو حالات کیونکہ اتنے اچھے نہ تھے، اس لیے اکثر و بیشتر گھر میں فاقہ ہوتا تھا۔ اگر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں مزدوری مل جاتی تو گھر میں کھانے کا انتظام ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیجا فرمائش نہ کی اور نہ ہی کبھی ان سے کسی چیز کے نہ ہونے کا شکوہ کیا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے پر پہنچ کر فرمایا، السلام علیکم میری بیٹی، میرے ہمراہ ایک شخص بھی ہے، کیا ہم اندر آ جائیں؟ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بابا جان اس وقت میرے بدن پر ایک پرانی قمیض کے سوا کچھ نہیں ہے، اس قمیض سے سارا بدن نہیں ڈھانپا جا سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر انہیں پکڑا دی جسے انہوں نے اپنا جسم ڈھانپ لیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے لے کر گھر کے اندر داخل ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حال دریافت کیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ بابا جان کل سے فاقہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کی بات سنی تو آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، بیٹی میں نے خود 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، حالانکہ میں اللہ کا محبوب اور رسول ہوں، تمہاری نسبت اللہ کے زیادہ قریب ہوں۔ بیٹی میں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہے اور فکر و فاقہ اختیار کیا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر رکھا اور فرمایا، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو اور میں نے تمہارا نکاح اس شخص سے کیا ہے جو دنیا اور آخرت میں سردار ہے۔ تم اپنے شوہر کے ساتھ صبر و شکر سے رہو۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ فتوحات کے زمانے میں بے شمار غلام اور لونڈیاں بطور مال غنیمت آئیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر گھریلو کام کاج کے لیے کوئی لونڈی مانگ لیں تاکہ گھریلو کام کاج میں ان کی مدد ہو سکے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پر موجود نہ تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر تواضع کی اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مدعا بیان کیا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے پر ان سے بات کریں گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر واپس تشریف لے گئیں اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی اطلاع دی، ان کا مدعا بیان کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فوراً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بیٹی میں تمہیں فی الحال کوئی لونڈی یا غلام نہیں دے سکتا کیونکہ ابھی مجھے اصحاب صفا کی خورد و نوش کا بندوبست کرنا ہے، اور میں ان لوگوں کو کیسے بھول جاؤں جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ میں تمہیں آج ایسی بات بتاتا ہوں
جو تمہارے لیے لونڈی اور غلام کی نسبت 1000 درجے بہتر ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ضرور بتائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم رات کو سوتے وقت ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ امر تمہارے لیے لونڈی اور غلام کی نسبت کئی گنا بہتر ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی کھال کا لباس پہن رکھا ہے، اس میں بھی بے شمار پیوند لگے ہوئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لباس دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، بیٹی تم دنیا کی تکلیف کا خاتمہ صبر سے کرو اور آخرت کی دائمی خوشیوں کی منتظر رہو، اللہ تمہیں نیک اجر عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فاقے سے تھے۔ راستے میں آپ کی ملاقات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، تو وہ دونوں حضرات بھی فاقے سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان دونوں صحابہ کو لے کر حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک خوشہ اور ایک بکری ذبح کر کے اس کا گوشت کباب پیش کیے گئے۔ جب دسترخوان بچھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا سالن رکھ کر فرمایا، یہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوا دو، وہ کئی دنوں سے فاقے میں ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ گھر تشریف لائے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھانے کو کچھ مانگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے کہا کہ گھر میں آج تیسرے دن کا فاقہ ہے اور کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے فاطمہ تم نے مجھ سے ذکر نہیں کیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے میرے بابا نے بوقت رخصتی نصیحت کی تھی کہ میں کبھی سوال کر کے آپ کو پریشان نہ کروں، بس یہی وجہ ہے کہ میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں، جوں کی روٹی کا ایک ٹکڑا پیش کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے فاقے کے بعد تھوڑے سے جو لائے تھے، جنہیں پیس کر میں نے روٹی بنائی۔ جب میں روٹی بچوں کو کھلانے لگی تو خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تھوڑی سی روٹی دے دوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی تناول کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی، میں 4 روز سے فاقے سے ہوں، 4 روز بعد یہ روٹی کا ٹکڑا ملا ہے جو میرے منہ میں پہنچا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئیں، بخار کی وجہ سے انہیں نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ساری رات جاگتے رہے۔ پچھلے پہر جب خاتون جنت کی آنکھ لگ گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے۔ جب اذان فجر کے وقت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز کے لیے اٹھیں اور نماز کی ادائیگی کے بعد حسب معمول چکی پیسنا شروع کر دیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو آپ کو چکی پیستے دیکھا، دیکھ کر فرمایا، فاطمہ تمہیں خود پر رحم نہیں آتا؟ تم شدید بیمار ہو اور چکی پیس رہی ہو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کہا کہ میں اپنے فرائض کی ادائیگی سے کبھی غفلت نہ برتوں گی، یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ مجھے میرے والد بزرگوار نے اللہ کی عبادت اور آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صبر و شکر کرنے والا بنائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر آپ کی آج ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔